الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، آپ حضرات کی صورت میں آپ تشریف لائے، اور وقت چونکہ طے نہیں ہوا تھا پہلے سے، اس لیے معذرت خواہ ہوں کہ زیادہ دیر آپ کی مجلس میں حاضری دے سکوں، اور مجھے بتایا گیا کہ آپ کرغزستان سے آئے۔ اچھا، آپ کا وطن ترکمانستان کے ساتھ ہے؟ ترکمانستان کے ساتھ ہے، ازبکستان کے ساتھ ہے۔ ازبکستان میں تو خیر بہت بڑے بڑے علماء پیدا ہوتے رہے، خود آپ کے علاقوں میں حنفی فقہا کا اور علم کلام میں ماتریدیوں کا جو مرجع اور مرکز رہا ہے۔ تو آپ مولانا سجاد صاحب سے پڑھ رہے ہیں، عقیدہ پڑھ رہے ہیں، بہت اچھا، اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ ملک میں جو چند ایک علماء عقیدہ پڑھا سکتے ہیں، اور ان میں سے بھی ماتریدیوں کا خاص طور سے مولانا کا وجود بہت غنیمت۔ اللہ تعالیٰ مولانا سے بہت بڑا کام لے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں قبول فرمائے۔ مدت ہوئی جب ہم نے بھی ماتریدیوں پہ اور فقہ اکبر کی تشریحات میں اور ان چیزوں کو ریکارڈ کروانا تھا، تو بعض مقامات پہ بہت الجھاؤ تھا، تو ہم نے مولانا ہی کی طرف رجوع کیا تھا، اور مولانا نے اس کی تشریحات کی تھی۔ اس اعتبار سے ہم بھی مولانا کے شاگردوں میں ہی شمار ہوتے ہیں، آپ کے استاد بھائی ہیں، اور اب بھی اللہ تعالیٰ ان سے مختلف علوم میں گوناگون کام اللہ تعالیٰ ہم سے لے رہا ہے۔ بس اصل چیز اللہ کے یہاں قبولیت ہے اور اخلاص ہے۔ تو آپ کا اسم گرامی؟ عبد الرشید سیف اللہ نور غازی فخر الدین غازی عربی محمد عبد الکریم، ماشاء اللہ، بہت خوشی ہوئی۔ اور الحمدللہ، کیسی آپ کو لائبریری کیسی لگی؟ کتابیں دیکھی؟ کیا چیز کتابوں میں اچھی لگی؟ نوادرات ہیں، تو آپ کی اس طرف کو رہنمائی کس نے کی؟ جی، آنے کے لیے کس نے؟ اچھا، سجاد صاحب نے خود بھیجا آپ کو؟ بھائی بہت ہیں، مولانا ارش اللہ صاحب جی۔ اس اعتبار سے الحمدللہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے استاد نے آپ کی رہنمائی کی۔ ہمارے لیے بھی بڑی بشارت کی بات ہے کہ مولانا کو ہم پہ اعتماد ہے۔ ہم ہمیشہ اہل سنہ کے عقیدے کے پرچارک بھی ہیں، اور رہے بھی ہیں، اور کرتے بھی ہیں، اور اہل سنہ میں سے بھی ماتریدیہ اور اشاعرہ کا آپ جانتے ہی ہیں، کیونکہ وہاں ماحول ایسا تھا، چیزیں ایسی تھیں، معتزلہ سے مقابلہ تھا۔ اس کے مقابلے میں ماترید میں، سمرقند میں ان حضرات کے یہاں اعتدال تھا رحمہم اللہ۔ حقیقت میں اشاعرہ ہوں یا ماتریدیہ، شکر اللہ مساعیم، وہ سب کے سب اس طرح کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب انہیں نصیب ہوا، اور اللہ نے ان پہ بڑی مہربانی کی۔ اور آپ نے کھانا کھایا؟ اچھا، رکنے کا ارادہ ہے، جانے کا کس چیز میں؟ پروگرام کیا ہے؟ اچھا، مشورہ کریں، مشورے کے بعد طے ہوگا کہ حج کہاں کیا جائے، مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ؟ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو آپ کس درجے میں پڑھ رہے ہیں؟ تخصص کس میں؟ علم الکلام،
بہت اچھا، بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ آپ کی اصل زبان کیا ہے؟ کرغیزی۔ یہ کیا فارسی سے ملتی جلتی ہے؟ بالکل، ترکی سے کچھ ملتی ہے، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اور آپ کی محنت کو قبول فرمائے۔ ہمیں بہت خوشی ہے، اور آپ کو جب بھی وقت ملے یہاں آئیے، آپ کو جب بھی وقت ملے یہاں آئیے۔ اور اس وقت بہت بڑی ایک ضرورت ہمارے ان علاقوں میں اور خاص طور پہ بر صغیر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بخشے تو آپ اردو زبان میں اہل السنہ کی عقائد پہ مشتمل ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھ دیجیے، بس، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ کی صفات کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اسماء، ذات، صفات، افعال، ان سب چیزوں میں فرق آپ جانتے ہی ہیں۔ دو دو چار چار جملے بھی ہوں جو عام آدمی کی سمجھ میں آنے والے بھی ہوں، اور اہل سنہ کے تحفظات کی پوری طرح اس میں اس کا خیال کیا جائے۔ اور دوسری چیز نبوات کا باب ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور نبوت کے جو دیگر لوازمات ہیں ان کو بھی اسی طرح موتیوں میں پرو دیا جائے، تاکہ ہر آدمی اہل سنہ کے عقیدے پہ قائم رہے اور اسے پتہ ہو کہ بس ہمارا لگا بندھا یہ عقیدہ ہے۔ اور تیسرا سمعیات کا باب، جو خود لوگوں کی عقل میں نہیں آتا اور لوگ اس پہ اعتراضات کرتے ہیں، اس کو بھی بلا خوف و خطر لکھا جائے۔ اس میں عذاب قبر ہے، اس کا اثبات ہے، اور چیزیں ہیں، حوض کوثر ہے، شفاعت ہے، اللہ تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو شفاعت ہے، جو حوض کوثر ہے، جو جنت میں داخلہ ہے، جو قبر مبارک میں حیات طیبہ ہے، آپ کو، ہمیں اور ہمارے سارے سامعین ناظرین کو اس میں حظ وافر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے سیراب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہر اعتبار سے ہم میں سے جو بھی سن اور دیکھ رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ مگر اس کو لکھنا چاہیے، کیونکہ عقیدے پہ بحث اب مدارس سے بھی اٹھتی جا رہی ہے۔ آپ لوگوں نے حدیث شریف کہاں پڑھی؟ وہاں کر، اچھا، کون ہیں آپ کے یہاں زیادہ بڑے محدث؟ حدیث شریف کی کتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں؟ دورے میں سیاہ ستہ پڑھاتے ہیں، اچھا، اور ملک کے حکمرانوں کی طرف سے کوئی پابندی؟ کچھ بھی نہیں، الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر دے کہ انہوں نے اپنی رعایا کے لیے، پبلک کے لیے علم کے دروازوں پہ کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحیح راہ پہ استقامت نصیب فرمائے۔ آپ لوگ مشورہ کر لیجئے، کوئی بھی خدمت میں ہمارے لائق ہو، ہم یہی ہیں، ٹھیک ہے؟ گھر بھی یہی ہیں، بلا تکلف آپ فون پہ میسیج بھیجتے ہیں، گھر تشریف لائیں۔ اور آپ کے، ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو دینی مدارس کے بچے آتے ہیں، جیسے آپ تشریف لائے ہیں، تو ان کے آنے جانے کا کرایہ بھی ہم لوگ انہیں پیش کرتے ہیں، تاکہ کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہ رہے۔ بس آپ پڑھنے کے لیے آئیے، علم کے لیے آئیے، اور سیاسی مباحث اور فرقہ واریت کے جو اختلافات ہیں اور یہ چیزیں ہیں، ان سے اجتناب کا ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، تاکہ مثبت رخ پہ ہم آگے بڑھیں، اور مثبت کام کر کے، پازیٹیو کام کر کے ہم اہل السنہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس فکر اور طریقے پہ چھوڑ کر گئے اس کی لوگوں کو دعوت دیں، نو مسلموں کو دعوت دیں، خود اپنے بھائیوں کو دعوت دیں، خود جو غافل ہیں انہیں غفلت سے بیدار کریں۔ تو بہت شکریہ آپ کا، تہہ دل سے ممنون ہوں، اور مہمان ہیں کچھ اور بھی کچھ کام کرنے ہیں، اور آپ جو بھی مشورہ کریں پھر بتا دیجئے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔